بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان لكل قوم عیدا وهذا عیدنا، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا. بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا. مصیبت ہو کہ راحت ہو نہیں اچھا گلہ کرنا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، ہمارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج عید کا دن میسر فرمایا، یہ خوشی کا دن عطا فرمایا. 2 مہینے 10 دن پہلے میٹھی عید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا موقع، عید کا موقع عطا فرمایا تھا. آج عید الاضحیٰ کی شکل میں، قربانی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا. قربانی کیوں کرتے ہیں، یہ قربانی کیا چیز ہے، اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی جا چکی ہے. آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قربانی کے آداب آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دوں کہ آپ قربانی کیسے کریں گے. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کریں تو سب ساتھی وہاں شریک رہیں، موجود رہے، اس لیے کہ جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ حصہ لینے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قربانی کے دن فرمایا: اے فاطمہ، اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ. قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ جیسے ہی زمین پر گرے گا، اللہ تعالی حصہ لینے والے کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بھئی تمام ساتھی بڑے جانور میں 7 حصے ہوا کرتے ہیں، 7 شریک اور شرکا ہوا کرتے ہیں، تو لہذا تمام ساتھی جانور کو ذبح کرنے کے وقت حاضر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو بالکل درست کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی غرض سے ہم اللہ کے لیے قربانی کریں، اللہ کے نام پہ قربانی کریں. دن میں اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا ہو، دنیاوی ریاکاری نہ ہو، دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو، اور گوشت کھانے کی بالکل نیت نہ ہو. جب ہم اپنی نیت درست کر لیں گے اس کے فائدے بہت سارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ہمیں ملنا ہے انشاءاللہ وہ ضرور مل کر رہے گا، اور گوشت تو کہیں جاتا ہی نہیں، گوشت بھی ہمارے ہی پاس رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ثواب بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گا.
تو اس لیے ہم اپنی نیت کو درست کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جیسا کہ میں نے خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، گوشت نہیں پہنچتا، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ تمہارے اندر اخلاص کتنا ہے کہ تم جانور کو کس کے لیے ذبح کر رہے ہو، اس لیے ہم اپنی نیت کو بالکل درست کر دیں۔ ٹھیک ہے بھائی، جانور کو ہم اچھی طرح، دوسری بات یہ ہے جانور کو ہم اچھی طرح باندھ لیں کہ وہ تڑپنے نہیں پائے۔ بہت سے حضرات ڈھیلی رسی سے اپنے جانور کو باندھتے ہیں، تو ایسا بالکل نہ کریں۔ جانور کو ہم اچھی طرح باندھیں، تڑپے نہیں۔ اور ایک بات یہ قابل لحاظ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرے، بلکہ ایک جانور کو ذبح کرے الگ جگہ، دوسرے کو الگ جگہ، یا فاصلے سے ذبح کرے۔ اور ایک بات یہ دھیان میں رکھے کہ چھری تیز کر لے۔ جس چیز سے ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ چھری تیز ہونی چاہیے، ماٹھی نہیں ہونی چاہیے، چھری تیز ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہ خیال رکھیں کہ جانور کی کھال ٹھنڈا ہونے کے بعد اتاریں۔ جانور کی کھال اتارنے میں عجلت نہ کریں، جلدی نہ کریں۔ اور جانور کو بائیں کروٹ پر لٹا کر اس کے گلے کا قبلے کی طرف رخ کریں۔ جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیں، اس کے گلے کا رخ قبلے کی جانب کر لیں۔ اور ذبح کرتے وقت سب ساتھیوں کا موجود ہونا ضروری ہے، یا کم از کم ان کی اجازت تو ضروری ہی ہے کہ بھائی ساتھی اگر وہاں نہیں ہے تو اجازت دے دے فون کے ذریعے یا کسی بھی آدمی اور شریک کے ذریعے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ذبح کرنے کا طریقہ یاد ہونا چاہیے۔ جو آدمی ذبح کرے وہ ذبح کرنے کا طریقہ جاننے والا ہو، اسے معلوم ہو کہ مجھے ذبح کہاں سے کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ اور بہتر یہ ہے جب جانور کو ذبح کیا جائے تو سب شرکاء جانور پر ہاتھ لگا لیں، اور ذبح کرتے وقت سب اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے تو بہت اچھا ہے۔ لیکن جو چھری چلا رہا ہے اس کے لیے تو ضروری ہے یہ بات کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اللہ تعالیٰ کی نام سے ذبح کرے، ورنہ قرآن کریم میں آیا ہے فَكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، کہ بھئی اس چیز کو کھاؤ جس کو اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، اور جس چیز کو اللہ کے نام سے ذبح نہ کیا جائے تو وہ حرام ہوا کرتا ہے، مردہ ہوا کرتا ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر الگ ہے کہ اگر مسلمان ہیں، مسلمان کے دل میں اللہ ہے اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ یاد نہ رہی تو ذبح کرنا صحیح ہے یا نہیں، یہ مسئلہ اپنی جگہ الگ ہے۔ ذبح کرنا صحیح ہے، لیکن جان بوجھ کر مسلمان کو بھی بسم اللہ یا اللہ کا نام لینا چھوڑنا نہیں چاہیے، ورنہ اگر مسلمان نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا بسم اللہ کو تو جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ اس لیے قربانی کا جانور یا دوسرا کوئی بھی حلال جانور جب ذبح کرے تو جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں چھوڑنی چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر یعنی اللہ کے نام سے ضرور شروع کرنا چاہیے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کریں گے تو حلال ہوگا، جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ باتیں قابل لحاظ ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت گردن بالکل الگ نہ کرے۔ اگر اتفاق سے کسی کا ہاتھ رکا ہی نہیں، گردن الگ ہو جائے تو ذبیحہ کا کھانا، جانور کا کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے، البتہ گردن الگ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اور ایک بات یہ بات یاد رکھیں کہ اگر قصاب سے، قصائی سے اپنے جانور کی ہم قربانی کرائے اور اس سے گوشت بنوائے یا صرف کھال اتروائے تو اس کی اجرت پہلے سے طے کرنا ضروری ہے۔
کہ بھائی کتنے پیسے لوگے تم جانور کو کاٹنے کے، پھر کھال کو الگ کرنے کے، گوشت کے ٹکڑے کرنے کے کتنے پیسے لوگے، اس کی اجرت، اس کی قیمت، اس کی مزدوری پہلے سے طے کرنا ضروری ہے۔ اجرت طے کیے بغیر کام کرانا ناجائز ہے۔ اگرچہ لین دین صحیح کرنے کے بعد یہ معاملہ درست ہو جائے گا، مگر جب تک لین دین پوری رضامندی کے ساتھ نہ ہو تب تک دونوں جانب سے یہ اجارہ فاسد اور ناجائز رہے گا۔ مسئلہ ایک یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال یا اس کی ہڈی یا اس کا گوشت یا کوئی اور چیز کسی اجرت میں دینا جائز نہیں ہے، قصائی کو، قصاب کو، ذبح کرنے والے کو۔ ایک بات یہ بات خیال رکھے، یہ بہت ضروری ہے کہ قربانی کے گوشت کو تمام ساتھی وزن کر کے تقسیم کرے، اندازے سے تقسیم کرنا درست نہیں۔ بہت سے حضرات ڈھیری لگا لیتے ہیں کہ بھئی یہ حصہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ اندازے سے تقسیم کرنا ضروری، اندازے سے تقسیم کرنا درست نہیں ہے۔ وزن کر کے، تول کے تقسیم کرے۔ 5 کلو، چاہے 5 کلو تمام ساتھیوں کے حصے میں آئے یا 4 کلو، تقسیم کر کے اندازے سے تقسیم کرنا درست نہیں، تول کر تقسیم کرے۔ اور ایک بات یہ بات خیال میں رکھیں کہ قربانی کے گوشت کے ہم 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ یار دوستوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، آنے والے مہمانوں کے لیے، اور ایک حصہ غربا و مساکین کے لیے تقسیم کرنا چاہیے۔ غریبوں کو بھی، مسکینوں کو بھی، فقیروں کو بھی، حصہ نہ لینے والوں کو بھی ہم اپنی خوشی میں ضرور شریک کریں۔ بہت سارے حضرات ایسا کر لیتے ہیں، تو بھئی اگر 7واں حصہ بھی ہمارے میں حصہ آ رہا ہے تو اس کے ہم 3 حصے کر لیں، جتنا گوشت ہمارے حصے میں آیا ہے اس کے ہم 3 حصے کر لیں۔ تو 3 حصے کرنے کے بعد ایک اپنا ہو گیا، ایک اپنے مہمانوں کا ہو گیا، اور ایک غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، حصہ نہ لینے والوں میں تقسیم کر دیں، ان کا ہو جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ اور یہ ہے، اگر کسی کے گھر میں خود پورے حصے کے گوشت کی ضرورت ہو، یعنی اس کے گھر میں افراد زیادہ ہیں، 10-15 آدمی اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، تو وہ پورا گوشت بھی اپنے گھر کے لیے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ 3 حصے کر لے اپنے گوشت کے، لیکن اگر سارے ہی گوشت کی اپنے گھر میں ضرورت ہے، گھر کے افراد کچھ زیادہ ہیں، تو سارا گوشت بھی اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جگہ غربا، مساکین، فقیر میسر نہ ہو، سبھی مالدار رہتے ہوں، تو ان کا حصہ خود مالک یعنی قربانی کرنے والے بھی آپس میں تقسیم کر کے اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور تبرک ہے، جب تک چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جب وہ استعمال کے قابل نہ رہیں تو اس کو دفن کرنا چاہیے یا جانوروں کو کھلا دینا چاہیے۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک رکھنا صحیح ہے، اس کے بعد صحیح نہیں۔ یہ مسئلہ غلط ہے، جب تک آپ چاہیں رکھ سکتے ہیں اور اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اور جب استعمال کے قابل نہ رہے، وہ سڑ جائے یا کمزور ہو جائے، تو اس کو آپ دفن بھی کر سکتے ہیں یا جانوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بہت سے علاقوں میں، جیسے بہار کے علاقے میں خاص طریقے سے بقرعید کے گوشت کو سکھانے کا طریقہ ہے، سکھاتے ہیں، اور ہمارے ضلع ہریدوار میں، صوبہ یو پی میں، صوبہ اتراکھنڈ میں یہ طریقہ ہے کہ گوشت کے کوفتے بنا لیتے ہیں، گوشت کو کوٹ لیتے ہیں، پھر کوفتے بناتے ہیں، کوفتے بنا کر رکھ دیتے ہیں، پھر تھوڑے تھوڑے کبھی کبھی کھاتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کھانے میں یا استعمال کرنے میں اور گوشت کے کافی دنوں تک رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، تبرک ہے، برکت والا گوشت ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ قربانی کا گوشت تحفے میں کسی امیر، غریب، مسلمان یا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، قربانی کا گوشت یا اس کی کوئی چیز کسی مزدوری کی اجرت میں دینا جائز نہیں، لیکن تحفے میں کسی بھی امیر، غریب مسلمان کو یا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ البتہ مزدوری میں دینا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے
کہ قربانی کا گوشت قربانی کرنے والے کے لیے خود استعمال کرنا جائز ہے، ایسے ہی قربانی کے جانور کی تمام چیزیں مثلا کھال، ہڈی، کان وغیرہ اپنے کام میں لانا جائز ہے، مگر ان تینوں کو بیچ کر ان کا پیسہ اپنے کام میں لانا جائز نہیں، بلکہ صدقہ کرنا ہی واجب ہے۔ یعنی کھال کو بیچ کر اس کا پیسہ اپنے استعمال میں لگانا جائز نہیں، البتہ کھال کا مسلح بنانا جائز ہے۔ ہڈی وغیرہ کسی بھی کام میں اگر لا سکتے ہیں، ڈاکٹر ہے کوئی لانا چاہتے ہیں لا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بیچ دی تو پھر پیسے کا استعمال کرنا جائز نہیں، صدقہ ہی کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ قربانی کی کھال یا کوئی چیز امام کو یا کسی کو اجرت میں دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کسی امام کو اس کی اجرت میں تنخواہ میں دینا جائز نہیں، البتہ امام صاحب کو آپ ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر چرم یعنی کھال کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر امام غریب ہے تو اس کو بغیر مانگے بطور صدقہ یا بطور ہدیہ قربانی کی کھال دینا درست ہے، مگر امامت کی اجرت میں اس کو تنخواہ میں شامل کرنا جائز نہیں۔ ایسا کرنا نہ امام کے لیے جائز ہے، نہ ہی مقتدیوں کے لیے، نہ ہی لوگوں کے لیے جائز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ذہن میں آ رہی تھی، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے ان تمام مسائل کا خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات اپنی قربانی کے جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ آج کل ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی چرم کھال مدارس میں دیتے ہیں، تو مدارس میں دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہاں غریب طلبہ پڑھتے ہیں، اگر غریب بچے کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں تو چرم کا کھال کا مدرسوں میں دینا جائز ہے، اگر نہیں پڑھتے تو کھال کا دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ حضرات قربانی کریں، اور جو بات کسی کو معلوم کرنی ہو وہ فون کے ذریعے معلوم کر لے، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے بتائی ہیں مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ ہمارے خوشی کا دن پورا فرما دے، اور آئندہ بھی ایسے مبارک اور خوشی کے موقع ہمیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔